فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم. مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب. سورہ حج. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تفسیر آیت نمبر 1. ان لوگوں کے اوصاف کا بیان ہے جو ایمان خالص رکھتے ہیں. ان کو اگر زمین میں اقتدار حاصل ہو جائے اور شاعر دینی کے قیام کے لیے کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئے تو وہ اپنے دین کے ارکان قائم رکھتے ہیں. الف. سب سے پہلے قدم وہ اقامہ نماز کے لیے اٹھاتے اور نمازی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. چنانچہ جب مدینے میں اسلامی معاشرہ قائم ہونے لگا، سب سے پہلے اقامہ صلاۃ کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی، اور فاسد معاشرے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. بے. اس معاشرے کا دوسرا رکن اقتصادی ہوگا کہ ادائے زکوٰۃ کے ساتھ جہاد سے لے کر غریب پروری تک کے مسائل حل کرتے ہیں. جیم. تیسرا رکن اصلاح تحریک ہوگی، تعمیری باتوں کو رواج دینا اور تخریبی حرکتوں کا راستہ روکنا، یعنی امر بالمعروف. اہم نکات. نمبر 1. اسلامی معاشرے کا قیام 3 ارکان پر مشتمل ہے: اقام صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور اصلاح عمل. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی قوم نوح نے اور قوم عاد اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی ہے. پس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے. تفسیر آیات نمبر 1. تاریخ انبیاء میں تکذیب کا عمل ہمیشہ رہا ہے. ہر تعمیر کے ساتھ تخریبی عناصر ساتھ ہوا کرتے ہیں. ہر اصلاح کے پہلو میں فسادی قوتیں فعال رہتی ہیں. ہر مثبت عمل کے سامنے ایک منفی رکاوٹ کھڑی رہتی ہے. ہر الہی تحریک کے مقابلے میں ایک شیطانی تحریک کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا رسول آپ کی الہی تحریک کے مقابلے میں شیطانی تحریک کا وجود کوئی انوکھی بات ہے، نہ آپ کے اس ملکوتی پیغام کے مقابلے میں شیطانی وسواس نئی بات ہے. اس بات پر قوم نوح
عاد، سمود، قوم ابراہیم، لوط، مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب شاہد ہے۔ نمبر 2 ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ ایسے تکذیبی عناصر کو مہلت دی جاتی ہے، انبیاء کا صبر دیکھا جاتا ہے، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، مظلوم کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اس آزمائش کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کی منزل تک لے جایا جاتا ہے، بیان کیا گیا ہے سورہ یوسف کی 110ویں آیت میں۔ نمبر 3 ہے، پھر ان تکذیبی عناصر کو گرفت میں لیا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور آخر میں کامیابی کی نوید بھی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ہر خدائی تحریک کے مقابلے میں شیطانی تحریک ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور مظلوم کو آزمائش میں ڈال کر کامیابی کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر قابل فکر ہے کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر بیکار پڑے ہیں۔ تفسیر آیات۔ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت تجاریہ اور اصول کلیہ کا ذکر ہے۔ کتنی ایسی ظالم بستیاں ہیں جن کو ایک مدت ڈھیل دینے کے بعد ہم نے تباہ کر دیا، اور کتنے ایسے کنویں ہیں جن پر کبھی رونق لگی رہتی تھی، آج نہ کوئی اس طرف جاتا ہے نہ آتا ہے، اور کتنے ایسے قصر تھے جن میں کسی زمانے میں لوگ پوری رعونت کے ساتھ رہتے تھے، آج وہ سنسان ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہو جاتے؟ حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کیا یہ مشرکین اور تکذیبی عناصر زمین پر چل پھر کر گزشتہ امتوں کی سرگزشت کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اگر وہ ایسا کرتے تو تکذیب کاروں کا انجام دیکھتے اور اپنی عقل اور فکر کی طرف رجوع کرتے۔ اگر وہ خود بطور استقلال اپنی عقل و فکر سے کام لینے کے اہل نہیں ہیں تو کسی ہادی اور رہبر کی بات سمجھتے اور ناصح کی آواز سننے اور سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی۔ نمبر 2، یہ لوگ بے بصیرت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بے بصیرت ہوں گے۔ ان کے قلب میں بینائی نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ بینائی اور تعقل کا قلب کی طرف اور پھر قلب کا سینے کی طرف نسبت دینا ایک محاورہ ہے۔ ہم اپنے محاوروں میں عقل اور فکر اور محبت اور عداوت وغیرہ کی نسبت دل کی طرف دیتے ہیں۔ البتہ سائنس اور فلسفہ کے اعتبار سے یہ دماغ اور روح اور نفس کا کام ہے۔ دل کا کام تو خون پمپ کرنا ہے۔ البتہ ایک نظریہ ہے کہ دل خود اپنی جگہ ایک شعور رکھتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، مشرکین تمسخر کرتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی توہین و تحقیر کرتے ہیں، لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ نمبر 2،
جواب دیا گیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق وہ عذاب آنے ہی والا ہے، ممکن ہے یہ عذاب جنگ بدر کا عذاب ہو۔ نمبر 3، یہ تمہارے اپنے حساب اور زمان کے اعتبار سے ہے کہ عذاب آنے میں تاخیر ہے۔ اللہ کسی زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے کہ ایک دن مختصر اور 1000 سال طویل ہو جائے، اور حلیم و بردبار ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر عذاب شدید میں مبتلا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں مہلت دیتا رہا ہوں جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تفسیر آیت: ظالم کو ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کا قانون کلی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ جرم سرزد ہوتے ہی بلا فاصلہ عذاب نازل ہو جائے، بلکہ مہلت دی جاتی ہے جس سے مومن کے امتحان سے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ظالم اپنے جرم میں اضافہ کرتا ہے، پھر اللہ ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف صریح تنبیہ کرنے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کی خلاف صحیح کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ملغوب کریں، وہ اہل جہنم ہیں۔ تفسیر آیات: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی رسالت اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کا اعلان کریں اور کہہ دیں، میں لگی لپٹی باتوں سے نہیں، واضح الفاظوں میں تمہاری تنبیہ کرنے والا ہوں، نذیر و مبین ہوں۔ اس تنبیہ کے آنے کے بعد آگے 2 راستے ہیں، ایک ایمان اور عمل صالح کا، دوسرا اس ابدی سعادت کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ ان دونوں کے نتائج کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے رسول، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کے مطابق رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے، نبی وہ ہے جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 176۔ نمبر 2 ہے، 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی یہی تمنا یعنی آرزو کے ہیں، دوسرے معنی تلاوت کرنے کے ہیں۔ آرزو کے معنی کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جب بھی کسی رسول یا نبی نے اپنے مشن کی کامیابی کی آرزو کی تو شیطان نے اس میں خلل اندازی کی، اللہ نے اس خلل اندازی کو بے اثر اور اپنی آیات کو محکم کر دیا۔ تلاوت کے معنی کے اعتبار سے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جب بھی کسی نبی یا رسول نے آیت کی تلاوت کی تو شیطان نے اس میں شبہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی شبے کو باطل قرار دیا اور اپنی آیات کو محکم کر دیا۔
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تاکہ شیطان کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش قرار دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل جامد ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً بہت گہرے عناد میں مبتلا ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، شیطان کی دخل اندازی اور اس کے ڈالے ہوئے شبے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ دل کے مریض اسی شبے کو اپنی گمراہی کے لیے سند بناتے ہیں۔ جن کے دلوں میں فسادات ہے اور ہدایت اثر نہیں کرتی، ان کے لیے بھی شیطان کا ڈالا ہوا شبہ بہانہ بن جائے۔ ان شیطانی دخل اندازیوں وسوسوں کو اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے اور ایسی چیزوں کا راستہ نہیں روکتا، جیسا کہ خود شیطان کا راستہ نہیں روکتا، تاکہ یہ منفی طاقت ان لوگوں کے لیے امتحان بن جائے اور ایسے وسوسوں سے استفادہ کے لیے ہمتاً آمادہ ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس لیے بھی ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ ایمان والوں کو یقیناً راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ تفسیر آیت، اللہ تعالیٰ شیطانی دخل اندازی کو بے اثر کر دیتا اور اپنی آیات کو محکم بنا دیتا ہے تاکہ اہل علم کو پتہ چلے کہ اس دخل اندازی کے باوجود کامیابی حاصل کرنے والی بات حق پر مبنی ہے۔ اس راز کے ادراک کے بعد یہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ان کی ضمیر تمنا کی طرف پلٹتی ہے۔ اس طرح شیطان کی دخل اندازی کو اللہ نے آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا جس سے کھرے اور کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی بیماری میں مبتلا لوگ اسی سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جبکہ اہل کے لیے شیطان کی ناکامی آرزوئے رسول و نبی کی حقانیت کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک ایسے مرحلے میں تھی کہ چشم ظاہر بین کو اس تحریک کی کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہر قسم کی اہانت سے دوچار ہیں، ان کے ماننے والے ہر قسم کے مظالم سے دوچار ہیں۔ کسی نبی کی یہ روایت ہے کشف الغمہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537 پر، کسی نبی کی اتنی اذیت نہیں دی کسی نبی کو جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کی زندگی میں ناقابل تصور اذیتیں اٹھاتے ہیں۔ دشمن یہ طعنہ دیتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی نصرت، وہ عذاب کیوں نہیں دیتا جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ ایسے حالات میں یہ آیات نازل ہوتی ہے اور تاریخ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے اور اپنے وقت پر ان ظالموں کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ ساتھ یہ فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان کو دخل اندازی کرنے سے روکا نہیں جاتا کیونکہ اس سے کھرے کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مفہوم جو ان آیات سے واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ قصہ غرانیق غیر شیعہ مصادر میں اس جگہ ایک داستان بڑی آب و تاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ مفسرین اور محدثین نے اس کہانی کو کھلے دل سے اپنی تصانیف میں نمایاں جگہ دی ہے، اور قداور محدثین نے اپنی محدثانہ مہارت کے مطابق اسے صحیح قرار دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار پر اترتا ہے۔ علی شرط الصحیحین بریکٹ میں ہے۔ ہم اس کہانی کو تفسیر طبری سے نقل کرتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ کعبے کے پاس بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش قرآن میں کوئی ایسا مطلب نازل ہو جائے کہ جس سے قوم میرے نزدیک آ جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم سے قطع تعلقات پر دکھ تھا اور چاہتے تھے کہ قربت کی کوئی صورت نکل آئے۔ اتنے میں سورہ نجم نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلاوت فرمانے لگے۔ جب یہاں پہنچے کہ شیطان نے دو جملے آپ کے ذہن میں ڈال دیے کہ یہ بلند مرتبہ بت ہیں جن کی شفاعت کی ضرور امید کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ جملے بھی پڑھ کر سنا دیے، پھر پورے سورے کی تلاوت فرمائی۔ آخر میں آپ نے سجدہ کیا اور پوری قوم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ ولید بن مغیرہ نے ایک مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کیا، جبکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین ان دو جملوں سے بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وہی خلق کرتا ہے، روزی دیتا ہے، مگر ہمارے یہ معبود اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ان بتوں کے بارے میں کچھ حصے میں اعتراف کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شام کو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ دونوں فقرے میں تو نہیں لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اللہ پر افطرا باندھا ہے؟ میں نے ایسی بات کی، اللہ کی طرف نسبت دی جو اللہ نے نہیں کہی، اس پر اللہ نے وحی بھیجی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ کو وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے۔ اس آیت کے نزول سے آپ بڑے مغموم رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جو لوگ حبشہ ہجرت کر رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ سب اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ اپنے اپنے قوم قبیلوں کی طرف واپس آ گئے۔ اس قصے کو تقریباً تمام مفسرین اور اکثر محدثین نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے اس قصے کو من گھڑت قرار دیا ہے، جیسے ابن کثیر، بہیقی، قرطبی، قاضی ایاز، امام رازی وغیرہ۔ دوسری طرف بہت سی قداور تفسیری اور حدیثی شخصیتوں نے اسے صحیح تسلیم کیا ہے، جیسے طبری اور فقہ و تفسیر اور تاریخ کے امام مانے جاتے ہیں۔ ابو بکر جساس، یم خشری، ابن ہجر وغیرہ۔ ان میں ابن ہجر کا استدلال سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، جو یہ ہے، کہتے ہیں، لیکن طریقہ ہائے روایت کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے۔ آگے کہتے ہیں، اس قصے کے دو طریق روایت اور بھی ہیں جو دونوں صحیح سند ہیں، اگرچہ مرسل ہیں، لیکن ان دونوں کے راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار پر اترتے ہیں۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ رجا اللہ علی شرط الصحیحین، ملاحظہ ہو فتح الباری۔ اس قصے کی صحت اور بطلان کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ اس کے من گھڑت ہونے پر خود اسی قصے میں کئی شواہد موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلا شاہد تو یہ ہے کہ اس قصے کی ہجرت حبشہ کے ساتھ مربوط ہونے کی بنا پر سورہ نجم 5 سنہ نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ آیت میں شیطان کی طرف سے آمیزش پر عتاب سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کے 6 سال بعد آتا ہے، چونکہ سورہ بنی اسرائیل معراج کے بعد نازل ہوا اور معراج سن 11 نبوی میں ہوئی۔ شیطانی آمیزش کو منسوخ کرنے کا اعلان سورہ حج میں ہوتا ہے، جو سال اول ہجرت یا اواخر نبوی میں نازل ہوا، یعنی شیطان کی طرف سے آمیزش کے 9 سال بعد۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 9 سال تک شیطان کی آمیزش کو برقرار رکھا گیا ہو؟ نمبر 2، دوسرا شاہد خود سورہ نجم کا سیاق و سباق ہے کہ بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بت صرف نام ہیں جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ بتوں کو معبود بنا کر صرف گمان و خواہشات کی گمان و خواہشات نفسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کلام کے اثناء میں
इस जुमले का कोई रब्त नहीं बनता। इस जुमले का कोई रब्त बनता है, इसमें ये मतलब सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। ये बुलंद पाया बुत हैं जिनसे शफाअत की उम्मीद की जाती है। भला जो बुत मनगढ़ंतों, बेहकीकत और सिर्फ नाम हैं, इन्हें इसी इबारत में बुलंद पाया और शफाअत के अहल करार दिया जा सकता है? क्वेश्चन आंसर है ये भी। और क्या इस तजाद बयानी पर मुशरिकीन खुश हो सकते हैं? नंबर 3 है, यह किस्सा खुद आयात के सियाक व सबाक के खिलाफ है। आयात का सियाक यह है कि शैतान तमाम अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम की तमन्ना और आरजू में दखल अंदाजी करता रहा है और अल्लाह इस दखल अंदाजी को बेअसर करता रहा। शैतान की तरफ से ये दखल अंदाजी मरीज और सख्त दिल लोगों के लिए आजमाइश भी रही और अहले इल्म के लिए शैतान की यही दखल अंदाजी हक की दलील साबित हुई। यानी शैतान का ये अमल खरे और खोटे को जुदा करने का सबब भी रहा है। आयत की ताबीर, शैतान ने नबी और रसूल की तमन्ना में दखल अंदाजी की है। नबी या रसूल के कलाम और बयान अहकाम में दखल अंदाजी का जिक्र नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है चूँकि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और मौजज़े में शैतान की दखल अंदाजी काबिल तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह ताला अपने रसूल को कोई ऐसा मौजज़ा दे जो खुद महफूज रहने में आजिज़ हो। चुनाचे हमने अदम तहरीफ पर इसी बात से इस्तदलाल किया है कि कुरान मौजज़ा है और मौजज़े में तहरीफ नामुमकिन है। नंबर 4 है कि यह किस्सा कुरान करीम की दीगर आयात से भी मुतसादिम है। सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 44 से 44 से 46 में बयान होता है और अगर इस नबी ने कोई थोड़ी बात भी गढ़ कर हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसे दाएं हाथ से पकड़ लेते मगर इसकी शहरक काट देते। सूरह हिज्र की आयत नंबर 42, सूरह नहल की आयत नंबर 99 और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 65 में फरमाया कि शैतान को अल्लाह के खास बंदों पर बालादस्ती नहीं है। जो मेरे बंदे हैं इन पर यकीनन तेरी बालादस्ती ना होगी सिवाय इन बहके हुए लोगों के जो तेरी पैरवी करें। वो दीगर आयात की तसरीह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही और है। अल्लाह के दीगर खास बंदों पर शैतान का तसल्लुत नहीं होता। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़्ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। और काफिर लोग तो इसकी तरफ से हमेशा इसी शक में मुब्तला रहेंगे यहाँ तक कि इन पर यकायक क़यामत आ जाएगी या नामुराद दिन का अजाब इन पर आ जाएगा। तफसीर आयत नंबर 1, यह कुरैश के सरगर्दा मुशरिकीन के बारे में है कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 6 में फरमाया है। आप इन्हें तंबी करें या ना करें वो ईमान नहीं लाएंगे। नंबर 2 है क़यामत दफतन और अचानक आने वाली है, इस तक ये लोग अपने कुफ्र पर डटे रहेंगे। नंबर 3 है यह इस किस्म का अजाब आ जाएगा कि इनको अकीम बना दे और इस कुफ्र का सिलसिला ख़त्म कर दे। अकीम बांझ को कहते हैं जिसका सिलसिला औलाद मुंतक़ा हो जाए। इस अजाब से मुराद जंग बदर हो सकती है जिसमें कुरैश के बड़े लोगों का सिलसिला कुफ्र मुनक़ता हो गया था। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। इस रोज बादशाही सिर्फ अल्लाह ही की होगी, वही इनके दरमियान फैसला करेगा। लिहाजा जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल बजा लाए और नेमतों वाली जन्नतों में होंगे, और जो काफिर हुए और हमारी आयात की तकजीब करते रहे बस इनके लिए जिल्लत आमेज अजाब होगा। तफसीर आयत नंबर 1, क़यामत के दिन अल्लाह की बादशाही होगी। सवाल ये हो सकता है
کہ بادشاہی تو آج بھی ساری کائنات میں اللہ ہی کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک بادشاہی ایسی ہے جو بذات خود نہیں، کسی سے ملی ہوئی بادشاہی ہے جو ناپائیدار ہے۔ یہ اس سے سلب ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہر صورت میں سلب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس قسم کی جزئی بادشاہی دوسروں کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بادشاہی جو بذات خود حاصل ہے اور کسی صورت میں اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تو دوسروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، آخرت میں بادشاہی اس ذات کی ہوگی جس کے پاس بذات خود بادشاہی ہے۔ نمبر 2، دنیا میں تو دوسروں کے فیصلے بھی چلتے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا۔ نمبر 3 ہے، اس فیصلے کا ایک اہم جز یہ ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا اور آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کو واصل جہنم کرے گا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت اختیار کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی سے ضرور نوازے گا، اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے۔ تفسیر آیت: جو لوگ راہ خدا میں وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں اور پردیس میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت واقع ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پردیس میں راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، دوسری صورت یہ کہ پردیس میں فوت ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد رزق حسن عنایت فرمائے گا۔ وہ رزق جسے اللہ حسن کہہ دے کس قدر حسن ہوگا۔ چنانچہ شہیدوں کے بارے میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں، یہ ایسا رزق ہوگا جو ان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا۔ لَيُدْخَلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا، بڑا بردبار ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: راہ خدا میں قتل یا راہ خدا میں پردیس میں فوت ہو جانے والوں کو دوسری اہمیت یہ دی جائے گی کہ انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں، ان کی پسند اور رضائیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس نعمت کا ہم اپنی دنیاوی مادی قدروں سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، کہ اپنے علم کی بنیاد پر ثواب دیتا ہے اور حلم و بردباری کی بنیاد پر معاف فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بتحقیق اللہ بڑا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: یہ تو تھی ان لوگوں کی بات جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 2: اگر کوئی اتنا بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، چونکہ جیسا اس پر ظلم ہوا ہے اسی مقدار کا قصاص لینا جائز ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح کی زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ نمبر 3 ہے، یہ قید ہے، مطلب یہ ہے کہ بمثل معقوب، یعنی جسے اذیت دی گئی ہے وہ اذیت بلا جواز و باغیانہ ہو تو اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنی اس نے اذیت دی۔ لہٰذا اکثر مفسرین کا یہ موقف درست نہیں کہ اس سے مراد پھر دوبارہ باغیانہ اذیت دے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ بغاوت نہ ہو تو بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ قرآنی
دیگر آیات کی روشنی میں کسی قسم کی دوبارہ کی قید نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں بھی ہے یہ بات، اور دیگر متعدد آیات میں ایسی کسی قید کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا المیزان کا یہ موقف درست ہے کہ قید ہی کے مثل میں ہے۔ آیت نمبر 4 ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کو روکنے میں تکوینی مدد کرے گا یا تشریعاً اپنا دفاع کرنے کا حق دے گا، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے۔ اسی طرح کی قانونی تحفظ دیا ہے۔ 5 ہے انتقام خود اپنی جگہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، تاہم مظلوم واقع ہونے کی وجہ سے اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، دفاع ایک انسانی حق ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، مظلوم کو اللہ کی مدد حاصل رہتی ہے۔